ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری سمجھ آئے اور جو ہمارے لیے آسان بنے بس ہم ان پر عمل کر لیں گے، جو ہمارے لیے مشکل بنے ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ نعرے تو بہت ہیں ہمارے، لیکن ہمارے اعمال کو ذرا ٹٹول کے دیکھو۔ تم نے کبھی جھوٹ چھوڑا ہے؟ کبھی تم نے دھوکے بازی چھوڑی ہے؟ کبھی تم نے چوری چھوڑی ہے؟ کبھی تم نے فحاشی چھوڑی ہے؟ کبھی تم نے عریانی چھوڑی ہے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کتنے برے عمل ہیں، تم اس سے رکے ہو کہ صرف اللہ کا قول ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن ہم رکتے نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کون دیکھا عذاب قبر کو، کون دیکھا قیامت کو، کون دیکھا حشر کو، اگر ہوگا بھی تو فلاں ہمارے لیے آ جائیں گے سفارش کرنے کے لیے، کالے شاہ ولی آئیں گے، موسیٰ شاہ قادری آئیں گے، عبد القادر جیلانی آئیں گے، انہوں آئیں گے، انہوں آئیں گے۔ اور دوسرا طبقہ یہ سوچتا ہے کہ ارے کچھ بھی ہو جی، ہمارے اندر کے بعد ہم تو توحید والے ہیں نا جی، آخری میں تو جائیں گے جنت کو جی۔ ارے بھائی آخری میں جائیں گے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کو گئے تو یاد رکھو وہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ کیا ایک لمحے کی جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہو؟ فما اصبرہم علی النار، کیا تم آگ پر جانے پر راضی ہو، جری ہو گئے ہو کہ رب کی عذاب کو سہنے کی مجھ میں ہمت ہے؟ یاد رکھو ایک ایک جہنمی کو جب رب ڈالے گا کہ اس جہنم کے عذاب کو سہنے کے لیے اس کے جسم اور اس کی ساخت کو بدل کے رکھ دے گا۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں اور بڑا ہی برملا کہتے ہیں کہ ایک دن تو جائیں گے نا جی جنت کو، لیکن اگر ایک لمحے کو بھی جہنم گئے تو یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ تو آپ وہاں پر جانے یا اس کے عذاب کو چہنے کے لیے تیار ہو گئے؟ اس واسطے یاد رکھو تمہارے اپنے من پسند خواہشات کتنے ہی تمہیں پیارے کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھو کہ کبھی اس پر جراءت نہ کرنا، کبھی یہ نہ کہنا کہ یہ تو ہم سہ لیں گے، اور اس واسطے گناہ پہ اڑنا نہیں ہے۔ چھوڑ دو ان بربادیوں کو، چھوڑ دو ان خسارہ والے کام کو۔ جو بھی تمہیں حکم ملا قرآن اور حدیث سے ثابت ہو گیا اس پر عمل اپنے اوپر لازم پکڑ لو۔ یہی صرف کامیاب لوگ ہیں جو اپنی منمانی کرتے ہیں۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے میزان میں کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے۔ ان کا اعمال جب تولا جائے گا تو ہلکا ہوگا، اور جس کا نام اعمال ہلکا ہوگا اللہ اٹھا کے اسے پھینک دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ایسے پربہار موسم میں اللہ کا قرب تلاش کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اللہ کے قرب کے تلاش کرنے کے ذرائع میں سے اللہ کے راہ میں دینا بھی ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے مسجد السلام کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے وقت میں چند لاکھ کی اشد ضرورت ہے کہ آپ حضرات اس کار خیر میں آگے بڑھ کر حصہ لیں۔ 5,000 10,000 جو ہو سکتا ہے اللہ کے راہ میں دیں، اور اس طرح دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کریں۔ اللہ خوش رکھے، آپ کو صحت عافیت سے رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔